أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده ولا أمة بعد أمتي ولا كتاب بعد كتابي أما بعد. انتہائی واجب الاحترام، قابل صد احترام بزرگان دین، نوجوانان اہل سنت، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سال 2022 کا انتہائی اواخر ہے. اس سلسلے میں کچھ باتیں تذکرہ کرنی ہے. اس سے قبل یہ بات ذہن میں بٹھانی ہے کہ جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کو جب اللہ رب العزت نے بھیجا، جب آپ کے اس دنیا سے پردہ فرما جانے کا وقت آیا، تو اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ پر یہ آیت نازل ہوئی کہ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. ہر شخص دنیا میں آیا یا عہدوں پر بیٹھا، جب وہ رخصت ہونے لگا تو اس کا آخری لفظ یہی رہا کہ اگر کچھ وقت اور ہوتا تو میں اور کام کرتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر آدمی جو دنیا میں آیا اپنا کام مکمل کیے بغیر اس دنیا سے رخصت ہو گیا. بعض دفعہ وقت کی تنگی کی اس نے شکایت کی، بعض دفعہ اپنی نااہلی کی اس نے شکایت کی، لیکن ناقص اس دنیا سے رخصت ہو گیا. لیکن جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کا جب اواخر آیا تو اللہ رب العزت نے فرمایا کہ الیوم اکملت لکم دینکم، کہ آج میں نے تمہارے دین کو مکمل کر دیا. اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ جو اس دنیا میں آئے تو اپنے کام کو تکمیل تک پہنچا کر دنیا سے رخصت ہوئے. عقل مندی کا بھی تقاضا یہ ہے کہ آدمی اتباع، پیروی اسی کی کرے جو کامل ہے. جو ناقص ہے وہ اس کو اتباع کے لائق بالکل نہیں ہے. بات سنی جائے تو ایک کامل آدمی کی جو مکمل ہے، جو اپنی زندگی کے اندر کامل و مکمل ہے، وہ قابل اتباع بھی سمجھا جاتا ہے. جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ نے اپنے کام کو مکمل کر کے اس دنیا سے رخصت ہوئے. اور ایک بات یہ ہے کہ اس سلسلے میں کہ ایک اسکول ہمارے محلے میں چلتا ہو اور اس اسکول میں 1000 بچے پڑھتے ہوں، اس میں سے 950 بچے فیل ہو گئے ہوں اور 50 بچے صرف کامیاب ہوئے ہوں، تو ہماری نظر میں وہ اسکول ناقص سمجھا جاتا ہے. تعلیم کا معیار خراب سمجھا جاتا ہے. یہ مثال اس لیے تذکرہ کی گئی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے ایک طبقے پر جو اعتراض ہوتا ہے کہ وہ گویا صحابہ کرام پر نہیں، جو ان کے استاذ تھے، جس کا وہ اسکول تھا مدینہ منورہ اور جس کے استاذ خود جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ تھے، یہ ان پر اعتراض ہوتا ہے. اس لیے آدمی کے حق اور سچ ہونے کی جو معیار دیکھا جاتا ہے وہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس کی رائے صحابہ کرام کے بارے میں کیا ہے. ہر باطل طبقہ اگر
اپنے مذہب کو سچا اگر بتانا چاہتا ہے تو وہ سب سے پہلے صحابہ کرام کی ذات کو نشانہ بناتا ہے۔ تو ہمارے لیے مشعل راہ، ہمارے لیے عمل کے لیے جو زندگیاں ملتی ہے وہ سب سے پہلے اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی زندگی ہے۔ اس کے بعد وہ لوگ جو اللہ کے نبی کی زندگی کو دیکھ کر ویسی زندگی جو بنانے والی جو جماعت تھی وہ حضرات صحابہ کرام کی جماعت تھی۔ اس لیے قابل عمل جہاں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کی ذات ہے وہیں صحابہ کرام کا اجماع بھی مانا جاتا ہے۔ خیر، تو جب اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کامل و مکمل، آپ کے تربیت یافتہ صحابہ کی زندگیاں ہمارے سامنے ہیں، اور ایسا نہیں کہ زندگی کا کچھ پہلو چھٹا ہوا ہے یا تذکرہ پورا نہیں ہے یا بالکل تذکرہ نہیں ہے، ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ ہر موقع کی، ہر پہلو کی، ہر بات جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنے ماننے والوں کو بتائی ہے۔ اب آپ کا ماننے والا اگر آپ کو نبی ماننے والا اگر آپ کی باتوں کو چھوڑ کر غیروں کی باتوں کو اپناتا ہے تو دنیاوی اعتبار سے بھی وہ کمعقل بیوقوف سمجھا جاتا ہے، تو وہیں دائرہ اسلام سے بھی خارج ہو جاتا ہے۔ اب یہ جو موقع ہے 31 دسمبر سے 1 جنوری کے درمیان والی رات، اس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے؟ مجھ سے زیادہ آپ حضرات جانتے ہیں کہ کیا کیا ہوتا ہے۔ ایک بڑا طبقہ اس رات میں شراب نوشی کا عادی ہے، گناہ کرتا ہے، مختلف چیزیں کرتا ہے، اور ہمارا نوجوان کیا کرتا ہے؟ انتظار کرتا ہے، وہ جب گھڑی پہنچتی ہے تو کیک کاٹتا ہے، سیٹی بجاتا ہے، آواز لگاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ہمارے طبقے کے اندر وہ گناہ نہیں ہے، لیکن ان کی یہ آوازیں، ان کی یہ سیٹیاں، ان کا یہ کیک کاٹنا، یہ ساتھ دے رہے ہیں ان گنہگاروں کا جو گناہ کر رہے ہیں، زنا کر رہے ہیں، شراب نوشی کر رہے ہیں، یہ ساتھ دینے والے سمجھے جائیں گے۔ اور ابھی اس سے آگے بڑھ کر میں ایک بات یہ کہتا ہوں کہ یہ جو بیکری والے لوگ ہیں، یہ جو کیک بناتے ہیں، یہ بھی مجرم ہیں، ان کو اس کی سزا اور اس کا گناہ ہوگا اور بھگتنا ہوگا، کیونکہ اگر کوئی آدمی گناہ کے لیے راستہ فراہم کرتا ہے تو وہ بھی گناہ کرنے والوں میں شامل ہوتا ہے، برابر ہوتا ہے۔ کیا ان کے اب جب یہ بات کہی جائے تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ روزی روٹی کا مسئلہ ہے، کیا کریں؟ یہ سب جواز کے لیے کچھ عقلی گھوڑے دوڑانے کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ آدمی ذرا غور کرے اپنی زندگی پر کہ اگر کوئی شخص ایک مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے، کتنا وقت لگتا ہے؟ 2 سیکنڈ، 1 سیکنڈ، بس صرف ایک مرتبہ سبحان اللہ کا ثواب اور اس کا جو بدلہ ہے وہ یہ ہے کہ جنت کے اندر ایک گھنا درخت اس کے لیے لگایا جاتا ہے، اور اس کی مسافت کتنی ہوگی، وہ کتنا بڑا ہوگا؟ اس کا تذکرہ یوں آتا ہے کہ وہ 500 سال گھوڑا اگر دوڑا دے تب بھی وہ اس کے سائے کے اختتام تک نہیں پہنچ سکتا ہے۔ وہاں پر اعمال کا بدلہ دیکھ رہے ہیں قیامت کے دن، تو وہ افسوس کرے گا کہ کاش کہ میں اپنے دیگر لمحات بھی اللہ کے ذکر میں اور اللہ کے نام لینے میں لگا دوں، اور وہ افسوس کے ساتھ
انگلی اپنے دانت میں رکھتا ہے تو یہاں تک آتا ہے کہ وہ اپنے کوہنی تک چبا لیتا ہے اور اس کو احساس نہیں ہوتا۔ جب آدمی صرف اس لیے کہ وہ نیک کام نہیں کیا اور وہ افسوس کر رہا ہے، تو ذرا غور کیجئے ان لمحات کو اگر وہ گناہوں میں لگاتا ہے تو اس وقت اس کا کیا حال ہوتا ہوگا۔ اور پھر جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی وہ حدیث کا بارہا تذکرہ آتا ہے کہ من تشبہ بقوم فہو منہم، کہ جو آدمی جس قوم کی بھی مشابہت اختیار کرتا ہے، جس قوم کی بھی شکل و صورت، ان کے عادات، ان کے اطوار اپناتا ہے، تو اس شخص کا حشر اسی قوم کے ساتھ ہوگا۔ اگر آپ عیسائیوں کی اتباع کرتے ہیں تو کل قیامت کے دن عیسائیوں کے ساتھ کھڑے ہوں گے۔ یہودیوں کی اتباع کرتے ہیں، یہ نئے سال کی تقریب کس کی دین ہے؟ کیا مسلمانوں کی دین ہے؟ مسلمانوں کا یہ تہوار ہے۔ حالانکہ اسلام کا ایک مزاج دیکھیے کہ خوشی کے موقع پر بھی اسلام نے نہ وقت ضائع کا کوئی پہلو رکھا، نہ عیش عیاشی کا کوئی پہلو رکھا، نہ اسراف کا کوئی پہلو رکھا، نہ ایسا کوئی پہلو رکھا جس سے کسی کو کوئی اذیت پہنچ سکتی ہے۔ اسلام اپنی خوشی کے موقع پر، عیدین کے موقع پر بھی ان چیزوں کا لحاظ رکھا ہے، لیکن آج وہی مسلمان اسلام کا نام لیوا غیروں کی پیروی کرتے ہوئے، غیروں کی مشابہت اختیار کرتے ہوئے، وہ جہاں اپنے اسلام پر داغ لگا رہا ہے وہیں اپنے آپ کو اس قوم کے ساتھ ملا رہا ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ اسی لیے ہم سب کی یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے آپ کو، اپنے چھوٹوں اور اپنے بڑوں کو اس برے عمل سے بچانے کی پوری کوشش کریں گے۔ ہم ایک شادی کی تقریب، خوشی کا موقع رہتا ہے، اس موقع پر ہم ایک گھر کی کام والی کو بھی خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں۔ اس موقع پر ہم گھر کے کسی ایک چھوٹی سی جو گھر کی میتھرانی بھی ہو تو اس کو بھی ہم خوش کرنے کی فکر کرتے ہیں، کیونکہ وہ ہماری خوشی کا موقع ہے۔ لیکن اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی اور اس کی خوشی کی کوئی فکر ہمارے دل میں آئی؟ سال گزر رہا ہے، کتنی افسوس کی بات ہے۔ ذرا محاسبہ کرنے کا وقت ہے کہ ہم نے جو گزشتہ سال گزارا کیسا گزارا۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جرائم میں 4% کا اضافہ ہوا اس سال۔ کیسے ہوا؟ کسی بھی مذہب سے تعلق رکھنے دو، وہ آدمی اپنا مذہبی نہیں رہا، اس لیے جرائم بڑھے۔ 4.4 آیا ہے، آپ لوگ شاید دیکھے ہوں گے۔ تو آدمی جب آج جو ہے جس مسلمان کو یہ کہا گیا کہ عشاء پڑھتے ہی سو جاؤ، آج ان کے لیے چبوترا مہم چلانی پڑ رہی ہے۔ آج رات میں کیا، اور آپ خود دیکھ رہے ہوں گے 2 بجے سے 3 بجے تک پولیس خصوصی مہم چلا کے گھروں میں بھگا رہی ہے، جس کو خود اپنے مذہبی تعلیم ملی ہے کہ تم عشاء پڑھتے ہی سو جاؤ، تم وقت ضائع مت کرو۔ کتنی افسوس کی بات ہے۔ مسلمان کے لیے شرم کا مقام ہے، احساس کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العزت توفیق عمل نصیب فرمائے اور ہم سب کو ان بیکار اور واہیات چیزوں سے بچاتے ہوئے جناب نبی کریم علیہ الصلاۃ کی سچی محبت اور سچی اطاعت نصیب فرمائے۔ اللہ رب العزت کہنے، سننے، لکھنے، پڑھنے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، عمل کی باتوں پر عمل کرنے، بچنے کی باتوں سے بچنے اور عقیدے کی باتوں پر عقیدہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔